اسٹڈی کی ہے ساری عمر, اس کو جب آپ اتنے لمبے لمبے ٹاپک دو گے کہ بھی یاد کر اور سال کے بعد میں پورا پروڈیوس کرنا ہے, نو سیمیسٹر سسٹم, نو نتھنگ, وہ کہاں جائے گا؟ ٹھیک. تو وہ ایسے بچوں, یہ بھی تو سوچو نا, مطلب کوئی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. آپ سوچ لو کہ اتنے جو بچے ہیں ان کو ہم الاؤ کرتے ہیں, یہ آگے بھی جا سکیں گے. اچھا اس کو بھی چھوڑیں. جو سب سے بڑی بات میں کوئی جو میری سمجھ سے باہر ہے وہ ہے یونیورسٹی لیول پہ. آپ دیکھیے, ابھی میں صرف سسٹم ڈسکس کر رہی ہوں. یونیورسٹی میں اس وقت ہمارے پاس 2 سال کا بی اے چل رہا ہے, 4 سال کا بی اے آنرس چل رہا ہے. بی اے آنرس کرنے کے بعد اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بی اے آنرز یا بی ایس آنرز کر لیا بچی نے, اور ساتھ ہی اس کو ایک ایکولنٹ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ دس ڈگری از ایکولنٹ ٹو ایم اے ایم ایس سی. اب میری جیسی ایجوکیشنسٹ جس نے ساری عمر گزار دی, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, مے بی آئی ایم اسٹوپڈ, مے بی میں تھک ہیڈیڈ ہوں, کیا ہوں, میری سمجھ سے باہر ہے. آئی وڈ لائک ٹو آسک سمبڈی کہ اگر یہ بی اے آنرس ہے اور آپ اس کو ایکولنٹ ایم اے ایم ایس سی کہہ رہے ہو, تو پھر اگر یہ ایم اے ایم ایس سی ہے تو بی اے آنرس کہاں چلا گیا؟ ایک پہ اتفاق کرو, وائی ایکولنٹ, ایک ڈگری کو ایک نام دو. کنفیوژن کیوں کریٹ کی ہوئی ہے؟ کنفیوژن کری, اور پھر کہتے ہیں جی 1 سال کر لو یا 2 سال پڑھ لو تو آپ کو ایم ایس کی ڈگری مل جائے گی یا آپ کو ایم فل کی ڈگری مل جائے گی. اگر ایک بندے نے, ایک بچی نے یا بچے نے وہ بی اے آنرس کیا یا بی ایس آنرس کیا, اس کے بعد اس نے ایم فل کر لیا, تو اس کا مطلب ہے دیر از نو ماسٹرز ڈگری ناؤ. اس کو اڑا دیا, چلو اڑا دو, ایک اور سسٹم کر لیا. لیکن ادھر جو لوگ ہیں جو 2 سال کا بی اے کر کے آگے 2 سال کا ایم اے ایم ایس سی کر رہے ہیں, تو کیا ہمارے پاس 2 پیرلل پھر چیز چلیں گی؟ کوئی جاب اپلائی ہوگی, اس کے لیے ہم کیا کہیں گے کہ جی ایم فل جس نے آنرس کے ساتھ کیا ہوا ہے یا جس نے 2 سال بی اے کے ساتھ ایم ایس سی کی ہوئی ہے. ایون این ایجوکیشنسٹ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. عام بندہ, میں نے صبح کا 10 مت, کیونکہ میرے کالج میں نے ابھی تک بی اے آنرس نہیں شروع کیا 4 سال کا, کیونکہ جتنے انر سٹی کالجز ہیں وہاں پہ 4 سال کا بی اے آنرز ٹوٹل فیلئر ہوگا. ریزن کیوں؟ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, میرا کالج ہو گیا, شاد باغ کالج ہو گیا, آپ کا جناح کالج ہو گیا, جتنے مطلب انر سٹی, چونا منڈی کا کالج ہو گیا, یہاں پہ سارے انر سٹی سے اسٹوڈنٹس آتی ہیں, جہاں میں بی 10-20% کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایم اے بھی کریں گے. باقی جو ہیں میجورٹی کا مدرس کا خیال ہوتا ہے داخلہ دلاؤ, اس کے بعد کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈو اور بی اے کے دوران ہی یا بی اے کرتے ہی شادی کر دو. 4 سال تو کوئی انتظار نہیں کرے گا. میں آج اگر 4 سال کا آنرس شروع کر لیتی ہوں, میرا تو ڈگری کلاسز بند ہو جائیں گی. میرا مطلب ہے کچھ بھی شروع کریں, ایک سوچ لیں بیٹھ کے, سارے جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں جو بڑے, میں تو خیر کسی اچھا مجھے یہ بتائیے گا بات, نصرت صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 64 سالوں میں 23 بڑی پالیسیاں تعلیم کے نام پہ آئیں کہ جی یہ پالیسی ہر لاسٹ 2009 میں شاید آئی تھی, 2009 میں نیٹ پہ جا کے پڑھی ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا. اچھا بہت سارے ایکشن پلانز آئے ہیں. اچھا اتنی زیادہ پالیسیاں آ گئیں, کچھ سفارشات جیسے آپ بتا رہی ہیں, امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ کسی ایک کی چلے ہم کہہ لیں کہ جی گورنمنٹ کسی ایک کی کر دے امپلیمنٹیشن. ویسے اگر اس طرح کی امپلیمنٹیشن ہے تو پھر تو میرا خیال ہے نہ ہی ہو تو بہتر ہے, جو جس نے کیوس کریٹ کرنا ہے. یہ مجھے خود یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک آپ کچھ بھی پلان دیکھو نا, آپ نے ایک سسٹم جب تک نہیں ڈیولپ کرنا, ایجوکیشن نہیں آپ کی آگے جا سکتی. اس کی وجہ سے اب کیا ہوا ہے, اب ایک نیا جو دوسرا جو انہوں نے بات بالکل صحیح کہی, میں ان سے تائید کرتی ہوں جن کے ٹیلی فون پہ آپ نے بات کی, کہ دوسری ڈاؤن فال کی وجہ ہے ہم ٹیچرز کی بددیانتی. جب ہم پڑھتے تھے کیا اکیڈمیز ہوتی تھیں؟ میں نے جو ریکارڈ بریک کیا کہ میں اکیڈمی میں پڑھنے جاتی تھی. ہماری ٹیچرز, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ لاہور کالج میں میری 2 ٹیچرز ہوتی تھیں, ایک باٹنی ایک زولوجی کی, دونوں بہنیں تھیں, مدان سسٹرز ہم کو کہتے تھے. ان کی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد بی ایس سی از ٹفر دین ایون ایم ایس سی. ان کی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ میں یہ کہوں کہ مجھے یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا. جسٹ گو ہوم, پڑھو اور آپ کو سب کچھ پتہ لگ گیا. اب 10 منٹس, اول تو پرنسپل صبح اگر میں غلطی سے کسی پرنسپل کو فون کر لوں تو 10:30-11 بجے سے پہلے تو کوئی آفس میں ہوتا ہی نہیں. میجورٹی میرے کولیگز ناراض نہ ہو جائیں. اگر ہوں تو ٹیچرز جو ہیں موسٹلی دے گو ٹو دا کلاس 10 منٹس لیٹ, 10 منٹ پہلے نکل آتی ہیں. عورتوں میں شاید اتنی بددیانتی نہیں ہے. ریزن کیا ہے کہ انہوں نے اکیڈمیاں نہیں کھولی ہوئی.
بندے کیا کرتے ہیں کہ وہ کلاس میں نہیں پڑھائیں گے, بچہ کچھ پوچھے گا, اس کے کہیں گے کہ شام کو اکیڈمی میں آ جانا, تمہیں نوٹس بھی مل جائیں گے, تمہیں پڑھا بھی دیں گے. اب بچہ جب اکیڈمی میں جاتا ہے ان کے 2 فائدے ہو جاتے ہیں. ایک تو وہاں دل لگا کے پڑھاتے ہیں, دل لگا کے پڑھانے کی وجہ سے رزلٹ بھی اچھا آ گیا, کالج میں واہ واہ ہوگی, اور دوسرا پیسے بھی مل گئے. ٹھیک ہو گیا. بالکل, یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, پھر میں مزید آپ کی طرف بات کرتا ہوں. نذیر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں, صرف ایک بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد. لیکن بریک سے پہلے جو ہماری بات چیت ہوئی اس میں 3-4 پوائنٹ جو سامنے ہیں وہ یہ ہے. تو ایک تو گورننس کا ایشو ہے کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر جو تعلیم کے حوالے سے جو گورننس ہونی چاہیے وہ اس لیول کی نہیں ہے جس کی اس وقت یعنی جو ریکوائرڈ ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ وہ جو نیت کی بات ہے کہ ٹیچر طبقے کے اندر بھی وہ نیت کیوں نہیں ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. اگر وہ نیت سے نہیں پڑھا رہے اور اکیڈمیوں میں کوشش کرتے ہیں پڑھانے کی اور اسکولوں کے اندر نہیں پڑھاتے تو اس کی وجوہات کیا ہیں, کیوں ہوا اس طرح. اور تیسری یہی بات بھی آ جاتی ہے کہ فیسلٹیز کی بات آتی ہے, گورنمنٹ کا ایک اہم رول ہے, وہ گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے نہیں کر رہی. ہم ان موضوعات پر مزید بات کرتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.